إنك أنت العليم الحكيم نستغفر الله ربي من كل ذنب ونتوب إليه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم آمین۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔ وقت کا نکالنا، بیٹھنا، سننا، اور ماشاءاللہ پھر آپ میں سے ہر شخص جو ہے دین کا بڑا اچھا علم رکھتا ہے، اس پر عمل ہو رہا ہے، دین کے لیے قربانیاں دی جا رہی ہیں، یہی وہ چیزیں ہیں جو آخرت میں کام آنے والی ہیں۔ میں بلا وجہ نہیں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ ہر سورہ جو سامنے آ رہی ہے وہ قیامت کو بتا رہی ہے، قیامت میں کیا ہوگا۔ تو ہم میں سارے کو پتہ ہو کہ ہم نے اب تک کتنے جوابات صحیح لکھے ہیں، اور وہ کون سا جواب ہے جس کے بارے میں ہم ابھی تک کنفیوز ہیں، تو اسے ہمیں صحیح کرنا ہے باقی زندگی میں، تاکہ جب اللہ کے پاس جائیں تو ہمیں 100 آؤٹ آف 100 مل جائے، کم سے کم 50-50 مل جائے کہ پاس ہو جائیں، اور جہنم کے اوپر سے تیزی سے گزر کے جنت میں جا بیٹھیں۔ اللہ کرے ایسے ہی، آمین ثم آمین۔ آج ہمارے سامنے جو سورہ ہے اس سورہ کا نام ہے سورہ العادیات۔ عادیات جو ہے ان سیدھے سادے گھوڑوں کو نہیں کہتے ہیں۔ عادیات انتہائی مضبوط گھوڑے، جنگ کے لیے تیار کیے ہوئے، اور جن کی اسپیڈ جو ہے جنگ کے اعتبار سے آگے بڑھنا، پیچھے ہٹنا، بار بار مار کرنا، اگر ان پر کوئی تیر اور تلوار بھی لگے تو بھی وہ جو ہے زخم کھا کے بھی جب تک وہ زمین پہ نیچے گر نہ جائے، اسے عادیات کہتے ہیں، ایسے گھوڑے۔ تو اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کی قسم کھائی ہے۔ آپ کہیں ہیں اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کی قسم کیوں کھائی؟ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں پہلے کہہ دیا ہے، ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضہ فما فوقها۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی شرم کی بات نہیں ہے کہ وہ مچھر کی قسم کھائے یا اس سے اوپر کی کھائے، کیونکہ صاف بات کیا ہے کہ صرف اللہ خالق ہے اور باقی سب مخلوق ہے۔ اب جو لوگ خود مخلوق ہیں، سب کے سب غلام ہیں، ایک بادشاہ ہے، بادشاہ جو چاہے کرے۔ اب کوئی غلام میں سے بولے بادشاہ صاحب آپ نے ایسا کیوں کیا، تو کسی کو بولنے کا حق نہیں۔ تو والعادیات ضبحا، مگر آپ یہ دیکھیے کہ یہاں جو قسم کھائی گئی ہے عام گھوڑوں کی نہیں ہے، عام اونٹوں کی نہیں ہے۔ عادیات کی دو تفسیریں ہیں، ایک یہ کہ اس سے مراد اونٹ ہیں، دوسری یہ کہ اس سے مراد گھوڑے ہیں۔ صحابہ میں صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ اشارہ دیا ہے کہ والعادیات کے بعد سے لے کے آنے والی آیتیں جو ہے اس سے مراد وہ اونٹ ہیں جو حج میں مزدلفہ سے مینا سے مزدلفہ اور وہاں سے مکہ اور اس میں کعبۃ اللہ، یعنی جو حج کے مقامات ہیں ان میں جو دوڑتی ہیں تیزی سے، وہ مراد ہیں۔ اور اس بارے میں عجیب و غریب بات ہمارے علامہ ابن کثیر نے تفسیر میں لکھی ہے کہ ایسا ہوا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، کسی نے ان سے پوچھا کہ یہ جو عادیاتی جو آگے کی جو ساری آیتیں آ رہی ہیں، آیت نمبر 1 سے لے کے آیت نمبر 5 تک، اس میں کیا مراد ہے؟ انہوں نے کیسے مراد ہے گھوڑے جو جنگ کے میدان میں ہوں، اور انہوں نے ساری بات کہی۔ وہ شخص وہاں سے نکلا تو حضرت علی کے پاس گیا تو اس نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا اس سے مراد اونٹ ہے۔ اس نے کہا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ گھوڑے ہیں۔ تو حضرت علی نے پھر حضرت عبداللہ ابن عباس کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ تم ایسی بات کیوں بولتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے؟ تو پھر اس کے بعد کہا کہ دیکھو یہ جو آیت ہے، جب جنگ کی بات اگر ہوگی اور گھوڑوں کی بات ہوگی تو جنگ بدر میں صرف 2 گھوڑے تھے، صرف 2 گھوڑے تھے، اور یہاں تو جو آیتیں ہیں اس کے مراد بہت سارے گھوڑے، تو یہاں اس سے مراد گھوڑے نہیں ہیں بلکہ اونٹ ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ ظاہر ہے کہ بھائی آپ حضرت علی کہیں گے تو مقابلے میں حضرت عبداللہ بن عباس بہت چھوٹے ہیں۔ میں کہا ٹھیک ہے پھر ایسے ہی ہوگا۔ لیکن اتنی صراحت کے باوجود بھی بعد میں جتنے بھی مفسرین آئے ہیں، تابعین آئے ہیں، علماء آئے ہیں، اور آج تک کے علماء آئے ہیں، ان سبوں نے یہ کہا ہے کہ یہاں ان آیتوں سے مراد جنگ کے گھوڑے ہیں۔ بہرحال جنگ کے ہوں کہ اونٹ ہوں، ہمیں تو یہ سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنگ کے گھوڑوں کے لیے کیا ذکر کیا اور اس کے بعد کیا فرمایا، اور سب سے بڑی بات یہی ہے کہ پہلے یہ معلوم کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قسم کیوں کھائی، وہ کون سی اہم بات ہے کہ وہ اتنی امپورٹنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے قسم کھا کے کہہ رہا ہے۔
ہمارا آپ قسم کیوں کھاتے ہیں؟ جو بات امپورٹنٹ نہیں ہوتی اس کو ثابت کرنے؟ جی نہیں، جس بات کو کہنے والا انتہائی اہم سمجھتا ہے اور اس کو ایسا لگتا ہے کہ سامنے والا سنے گا تو نہیں مانے گا، تو وہ جو ہے پھر قسم کھاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا والعادیات ضبحا، ان گھوڑوں کی قسم جو کہ ہانپ رہے ہیں اور تیزی سے دوڑ رہے ہیں۔ انسان یا جانور کب ہانپتا ہے؟ پیدل چلتے ہوئے کوئی ہانپتا ہے؟ کوئی نہیں، الا کہ کسی کو سانس کی بیماری ہو۔ لیکن پیدل چلتے ہوئے نہیں، دوڑتا ہوا انسان ہانپتا ہے، بھاگتا ہوا انسان ہانپتا ہے، اور گھوڑے جب جنگ کے میدان میں ہوں تو کیا ہوگا؟ ہاں، یہاں اس ہانپنے کا مطلب تھکنا نہیں ہے، بلکہ جو آگے کا لفظ ہے ضبحہ، اس کے بارے میں جو عربی جانتے ہیں اور عربی ڈکشنری میں جو اس کے اصل معنی ہے وہ یہ کہ گھوڑا جب تیز رفتاری سے دوڑنے لگتا ہے تو اس کی ناک سے، اس کے منہ سے آواز نکلتی ہے، اس آواز کو عربی میں تعبیر کرتے ہیں ذبح سے۔ تو اب گھوڑوں کے دوڑنے کا مطلب یہ ہے وہ بہت تیزی سے بھاگ رہے ہیں، ان گھوڑوں کی قسم جو بہت تیزی سے بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، اور اتنا بھاگ رہے ہیں کہ ان کے منہ سے آواز نکل رہی ہے۔ فالموریات قدحا، اور پھر وہ اپنے پیر کے ٹاپ، پیر کے کھروں سے قدحا، چنگاریاں نکال رہے ہیں۔ گھوڑا جب تیزی سے بھاگتا ہے اور اگر اس کا پیر، اس کے پیر کے نیچے پتھر ہو، چٹان ہو، اور اس کے اوپر جب وہ تیزی سے بھاگتا ہے تو وہاں سے چنگاری نکلتی، فالموریات قدحا۔ اب جب آپ خالی ابھی آپ نے 2 آیتیں سنی اور آپ حضرات پڑھے لکھے ہیں تو آپ کے تصور میں کچھ آنا چاہیے، اگر نہیں آ رہا ہے تو اس کا مطلب آپ سن نہیں رہے ہیں۔ تیز بھاگتے ہوئے گھوڑے دوڑ رہے ہیں، آپ کے تصور میں گھوڑوں کی بڑی تعداد آ جانی چاہیے، ایک بڑا میدان ہے، گھوڑے بھاگ رہے ہیں، آواز نکل رہی ہے، اور اسی تیزی سے بھاگ رہے ہیں کہ ان کے پیر کے نیچے اگر کوئی سخت چیز آ گئی وہاں سے کھڑا کر چنگاریاں نکل رہی ہیں۔ پھر فالمغیرات صبح، اس کے بعد وہ صبح حملہ کر رہے ہیں۔ مغیرات، اغارہ یغیر و اغارتن کا مطلب ہوتا ہے صبح کے وقت کسی پر حملہ کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ اگر آپ نے کافروں کے خلاف جنگ کی ہے تو آپ رات ہی میں فجر کے سے پہلے ان کو لے کر نکل جاتے صحابہ، اور صبح ایسے وقت پہنچتے، تفسیر میں لکھا ہے کیونکہ وہ ایسا حال تھا، کوئی بستی مسلمان ہو رہی تھی تو کوئی نہیں ہو رہی تھی۔ اب یہ کیسے معلوم کریں کہ کون سی بستی مسلمان ہو گئی ہے؟ تو اس کا سب سے آسان طریقہ، جو بات کو بھی علماء نے کتابوں میں لکھا، وہ یہ تھا کہ اگر کوئی مسلمان بستی ہے، مسلمان قبیلہ ہے، تو جیسی فجر ہوگی اذان کی آواز آئے گی، اگر اذان کی آواز آئی اس کا مطلب ہے ہم مسلمان ہیں، پھر آپ واپس آ جاتے، اور اگر نہیں آئی تب پھر حملہ ہوتا۔ تو اسی سے پھر عربوں میں بھی عادت تھی کہ وہ جب اپنے دشمنوں پر حملہ کرتے تو ایک دم صبح حملہ کرتے۔ عرب جو ہے جاہلی دور سے لے کر آج تک جو ہے صبح ہی اٹھنے کے عادی ہیں، لیکن جب آپ یہ کہیں نا کہ صبح اٹھنے کے عادی ہیں، اس سے مراد وہ عرب ہیں جو گلف کنٹریز کے ہیں، یہ جو عرب گلف کنٹریز، جو باقی میں مصر، شام، عراق وغیرہ یہ سب بعد میں عرب بنے، یہ تھے نہیں، تو اب ان میں وہ بات نہیں ہے صبح کی۔ اسی لیے آج تک جو ہے موسٹلی عرب جو ہے صبح اٹھتے ہیں، جلدی اٹھ جاتے ہیں، یا آفس سے شروع ہو جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال اس کے بعد وہ گھوڑے جو بہت تیز بھاگ رہے تھے، انتہائی بھاگ رہے تھے، ہانپ رہے تھے، چنگاریاں ان کے پیروں سے نکل جاتی تھی، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ مغیرات صبح پھر دشمنوں پر حملہ کر دیتے ہیں۔ یعنی جنگ کے میدان کی اللہ تعالیٰ نے زبردست تصویر کھینچی۔ میرے تصور میں آ رہا ہے بہت سارے گھوڑے ہیں، خطرناک بھاگ رہے ہیں، ہانپ رہے ہیں، چنگاریاں نکل رہی ہیں، کہاں جا رہے، کیوں بھاگ رہے ہیں، کہاں جانا ہے؟ ان کو جنگ کے میدان میں پہنچنا ہے، اور پہنچنے کے ساتھ انہوں نے زوردار حملہ کیا تو اثرنا بھی نقع۔ تو کیا ہوا کہ جب جنگ کا میدان ہوگا تو وہاں جنگ کا میدان کوئی صاف ستھرا نہیں ہوتا تھا، مٹی ہوتی تھی، ڈیزرٹ کا آپ جانتے ہیں یہاں کیسا حال تھا۔ تو جب
بہت سارے گھوڑے اور ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی دونوں طرف سے ہوں گے اور وہ بہت بری طرح آپس میں ٹکرائیں گے تو دھول کتنی اڑے گی. فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، تو پھر اس کی وجہ سے انہوں نے دھول بھی خوب اڑائی. آپ کہیں گے یہ کیوں کہا گیا؟ ان میں سے ہر آیت جنگ کی ہولناکی بتا رہی ہے. ورنہ اگر دھول نہ اڑ رہی ہو اس کا مطلب ہے گھوڑے جو ہے وہ سست چل رہے ہیں. اگر گھوڑے سست چل رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ابھی لڑائی کا موڈ دونوں طرف نہیں ہوا ہے. تو یہ ساری چیزیں مل کر ایک تصویر دیتی ہے. اس سے آگے کی آیت ہے وَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، اور یہ گھوڑے اتنے زیادہ حملہ کرنے میں آگے بڑھ گئے ہیں کہ جو سامنے والے دشمن ہیں وسطنا بھی جمع ان کے اندر چیر کر گھس گئے، ان کے درمیان پہنچ گئے. وسط درمیان، ہاں درمیان میں گھس گئے. یہ ساری باتیں اللہ نے جنگ کے میدان کی بتائی ہے. جنگ کے میدان کی کیوں بتائی؟ کیا اٹھتے بیٹھتے مسلمان جنگ کرتے ہیں؟ مسلمانوں کا ایک ہی کام ہے کسی کو مار ڈالنا. جیسا کہ آج کل کے جتنے دشمنان اسلام ہیں وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایک مسلمان ٹیررسٹ ہے. نعوذ باللہ یہ آیتیں ٹیررزم کو بتا رہی ہیں؟ جی نہیں، یہ آیتیں جہاد کو بتا رہی ہیں. جہاد میں اور ٹیررزم میں کوئی تعلق نہیں، کوئی کنیکشن نہیں ہے. جہاد کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے جہاد اس بات کو کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے پیار محبت سے جن سے لڑنا ہے ان تک اسلام کی دعوت پہنچائی، ان کو اسلام لانے کی دعوت دی، انہیں بار بار نصیحت کی کہ دیکھو بھائی اللہ کا یہ مان لو تو تم ہمارے بھائی ہو. اور ان لوگوں نے کہا نہیں ہم مسلمان نہیں ہوتے. جب مسلمان نہیں ہوتے تو پھر ان کو دنیا میں پھر ذلیل ہو کر رہنا ہے. کس اعتبار سے؟ وہ حکومت نہیں کریں گے، ان کو ٹیکس دینا ہوگا، ان کی جان و مال کی حفاظت مسلمان کریں گے، مسلمان حکم کریں گے، مسلمان حکومت کریں گے، مسلمانوں کی بات چلے گی، مسلمانوں کا قانون چلے گا، اور مسلمان ان کی جان و مال عزت و آبرو ان کے گرجا گھر ان کی مندریں سب کا حفاظت کریں گے. اور وہ حفاظت کے بدلے میں سال میں ان کو جزیہ دینا ہوگا. معلوم ہے کتنا جزیہ دینا ہوتا تھا؟ ہر بالغ مرد اور عورت کو سال میں جزیہ 2 درہم دینا ہوتا تھا. بہت زیادہ ہو گیا نا 2 درہم. یہ تھا وہ معاملہ. اور مسلمان کی حکومت کریں گے، کافر کیوں نہیں کریں گے؟ اس لیے کہ جب کافر حکومت کرے گا تو ظلم ہوگا، حقدار کو اس کا حق نہیں ملے گا، انصاف نہیں ہوگا وغیرہ وغیرہ. اور جب مسلمان حکومت کرے گا تو انصاف کرے گا اپنے ساتھ بھی اور غیروں کے ساتھ بھی. مگر تاریخ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے صاف کہ جب مسلمان خود ہی مسلمان تھا، نام کا مسلمان نہیں تھا، تو اس نے انصاف کیا. اور جب اس نے خود اسلام کو چھوڑ دیا، اس کا نام تو مسلمانوں کا تھا مگر اس کے کام سارے غیروں کے تھے، وہ بھی ایک دنیا دار ہو گیا. اب اسے انصاف نہیں ہوا ہے. تو لفظ جہاد بولنے کے ساتھ ہی پہلے اسلام یہ سب کہتا ہے. ٹیررزم میں ایسا ہوتا، ایک ٹیررسٹ جو ہے وہ پہلے پیار سے بات کرتا، اسلام لاؤ بولتا اور انصاف کرتا ہے. وہ تو چاقو چھری بلم جو ہاتھ میں آیا وہ چھوڑا ہے، مارا، پیسہ لیا، بھاگ گیا. ختم کرنا اس کا مقصد. تو خود اسلام نے جو بات کہی اگر مسلمان غیروں تک صحیح بات نہیں پہنچائیں تو پھر ان غیر تو ہیں ہی اسی لیے کہ وہ بدنام کریں. بہرحال وسطنا بھی جمع، تو وہ گھوڑے ایسے دوڑ پڑے کہ چیر کر دشمن کی فوجوں کے درمیانے پہنچ گئے. یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ جنگ کا میدان ہے، گھوڑے دوڑ رہے ہیں، بہت تیزی سے دوڑ رہے ہیں، اور ان کے ساتھ میں جو ہے تو صبح صبح وہ حملہ کرتے ہیں. اتنی زور سے حملہ ہوتا ہے کہ دھول بے تاشا اڑ جاتی. اور پھر اس کے بعد میں یہ کہ وہ چیر کر دشمنوں کے اندر تک پہنچ جاتے ہیں. یہ پانچوں آیتیں مل کر ایک مثال بنی، قسم بنی کس بات کو بتانے کے لیے. تو وہ اگلی آیت ہے میرے بھائیوں، اللہ کرے ہم سب سدھر جائیں. ان الانسان لربہ لکنود، بلا شبہ انسان جو ہے اپنے رب کا بڑا ہی احسان فراموش ہے، بڑا ہی احسان فراموش ہے، ناشکرا ہے. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر نہیں ادا کرتا. یہ بات کہی گئی. الانسان، کتنے انسان؟ پہلے بھی عرض کیا تھا، حضرت آدم سے لے کر آخری انسان جو دنیا میں پیدا ہوگا اور اس کے بعد پھر قیامت آئے گی
یہ سارے انسانوں کے بارے میں، ہم اور آپ بھی شامل ہیں۔ مگر ایک بات ہے، اگر ہم قنوط ہیں اس میں شامل ہیں، اگر ہم قنوط نہیں ہیں ہم اس میں شامل نہیں ہیں۔ ان الانسان لربہ لکنود، قنوط جو ہے کاف نون دال، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا جو مطلب ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ شکر بھی ادا نہ کرے، کنجوس نمبر 1 ہو، اور لوگوں کو تکلیف پہنچاتا رہتا ہو، یہ سب ملا کر قنوط ہوتا ہے۔ تو اس بارے میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث لکھی ہے، مگر یہ بھی ساتھ میں لکھ دیا ہے کہ اس کی جو سند ہے وہ انتہائی ضعیف ہے۔ تو میں اس حدیث ضعیف کو، جس کو جو بہت کمزور ہے، وہ ہم نہیں مانیں گے، لیکن اس میں جو الفاظ ہیں وہ قنوط کو کے معنی کو بڑا صاف کر دیتے ہیں۔ تو اس میں یہ کہا گیا کہ یہ جو قنوط ہے اس کا مطلب ہوتا ہے، ایک منٹ دے دیجئے تاکہ میں آپ کو ویسے ہی ان الفاظ سے بتا دوں۔ قنوط جو ہے اس میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ القنوط الذی یأکل وحدہ، سنیے عربی زبان کی تعبیریں اور اس میں جو مفہوم آتا ہے وہ کتنا وسیع ہے۔ القنوط الذی یأکل وحدہ، قنوط وہ شخص کہلاتا ہے جو صرف اکیلا کھائے، اکیلا کھائے۔ دوسرے ویضرب عبدہ، اپنے غلام کو مارے، اس کا کام ہے دوسرے کو تکلیف پہنچانا، خود اکیلا کھانا کنجوس نمبر 1۔ یضرب وحدہ، دوسروں کو تکلیف دے۔ ویمنع رفدہ، اور اس کا جو کسی کو دینے کی بات ہے، کسی کو کچھ دے دے کبھی، اسے وہ ہمیشہ سے رکا ہوا رہتا ہے، اکیلا کھاتا ہے، اپنے غلاموں کو مارتا ہے، اور یمنع رفدہ، کسی پر کو کچھ دے دے اپنے پاس سے، اس سے ہمیشہ رکا ہوا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الانسان لربہ لکنود۔ اب جو شخص کھانا پینا جب بھی کھائے اکیلا کھائے، اس اکیلے میں آپ یہ بھی شامل کر دیجئے کہ وہ 20 بچوں کو بھی نہ کھلائے، اور آپ کو یقین نہیں آئے گا، میں نے 25 سال کی دبئی کی سروس میں، اور جب سے میں پھر فیملی کاؤنسلر بنا تو مجھے اس بات پر حیرت ہوئی کہ شوہر اکیلا کھا رہا ہے، بیوی کو نہیں دے رہا ہے۔ یہ آل دا نیشنلٹیز، انڈین ہو، یو کے کا ہو، چائنیز ہو، کسی ملک کا نام لے، سب کے میں نے کیسے دیکھے۔ تو ان میں بہت سارے ایسے کیسز آئے کہ بیوی کہہ رہی ہے مجھے کھانا نہیں کھلاتا ہے، لا کر بھی نہیں دیتا ہے، اپنا کھانا لاتا ہے ہوٹل سے اچھے سے اچھا، میرے سامنے بیٹھ کے کھاتا ہے۔ ایسے لوگ دنیا میں ہیں، اسے کہا جائے گا قنوط۔ اب کوئی ایسا کنجوس ہو جس کے بعد کوئی کنجوسی باقی نہیں رہتی، یا ایسا کنجوس ہو کہ بس خود میں میرے بھی بچے، اور بعد میں نہ رشتہ دار، نہ دوست احباب، اور نہ ہی جو ہے وہ کسی غریب و پریشان حال کی مدد کرے، تو یہ ان الانسان لربہ لکنود۔ تو یہ بات ہے کہ ان الانسان لربہ لکنود، انسان جو ہے اپنے رب کا ناشکر ہے۔ اس بات کو تھوڑا سا ذرا سا آگے بڑھا کر لے جائیے، میں دوسروں کی بات نہیں کہتا، ہمارے آپ کے جیسے مسلمانوں کی بات کہتا ہوں۔ یہاں جو کہا گیا کہ وہ ناشکرہ ہے، کس کا ناشکرہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ناشکرہ۔ اچھے اچھے دیندار وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور زبان سے بولتے ہیں، مگر کیا ہوتا ہے کہیں نہ کہیں پھسل جاتے ہیں۔ بہت ساری نعمتیں ہیں، یا تو وہ اس کی نسبت دوسروں کی طرف کر دیتے ہیں، ان کے پاس شرک و کفر کی حدیں ان کے ذہن میں نہیں ہیں، وہ صرف اپنے فائدے کو دیکھتے ہیں۔ وہ فائدہ اسے کسی انسان سے ملے، ارے آپ کی وجہ سے ہو گیا، آپ نہیں ہوتے تو کیا ہوتا، یہ تو نہیں ہو پاتا۔ وہ اپنے فائدے نکالنا چاہتے ہیں میٹھی زبان استعمال کر کے لوگوں کے ساتھ۔ ارے بھائی تو نے پہلے یہ نہیں کہا کہ اللہ نے آپ کو توفیق دی، اللہ نے آپ کو ذریعہ بنایا، آپ کی وجہ سے یہ کام ہوا، شرکیہ جملہ ہے اور علماء نے منع فرمایا، اور اللہ نے آپ کو ذریعہ بنایا مومنانہ جملہ ہے۔ مجھے بتائیے کتنے کروڑ مسلمان ہیں، اس میں کتنے ہر بات کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں؟ یہ تو بھی شکر کی بات۔ اور اگر تکلیف پہنچے، بیماری آئے، نقصان ہو،
کام مرضی کے مطابق نہ ہو، آپ بہت اچھے ہیں، آپ نے بہت صحیح طور پر اس کو کرنا چاہا، مگر آپ کا کام ریجیکٹ ہوا، نہیں ہوا، خدا نخواستہ تجارت میں نقصان ہوا، خدا نخواستہ پریشانیوں نے، مصیبتوں نے گھیرا، تو ہمارے کتنے دیندار مسلمان ہیں وہ زبان سے کہتے ہیں میں اتنا سب کرتا ہوں اللہ کے لیے اور اس کے بعد نہیں ہوتا۔ مجھ سے اب تک یو اے میں بہت سارے مسلمانوں نے یہ بات کہی ہے، انہوں نے بتائیے ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم ایسا کرتے ہیں، ہم ویسا کرتے ہیں، پھر ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ ہے ناشکری، یہ بڑی خطرناک ناشکری۔ پہلی بات یہ ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے، مومنوں سے کیا کیا ہے؟ ان کی جان، ان کا مال اللہ نے خرید لیا ہے اور بدلے میں جنت دیا ہے۔ اب آپ کا ہر کام جنت کے لیے، اب دنیا میں آپ کو کچھ ملے وہ اللہ کی مہربانی، اور نہیں ملے اللہ کی مرضی، مگر آپ بولیں گے جنت بھی چاہیے اوپر اور نیچے یہ سب بھی چاہیے، آپ مانگیں، اللہ نے مانگنے سے منع نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ دیتا ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ کوئی پریشانی آئے، خدا نخواستہ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، ہمارے ایمان کمزور ہیں، تو پھر ہمیں جو ہے شرکیہ جملے اور شکایت والے جملے نہیں بولنا ہے۔ آگے دیکھیے وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور وہ خود اس بات کا گواہ ہے، وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، یہ جو انسان ہے وہ خود اس بات کا گواہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کتنا ناشکر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان دو آیتوں میں یہ فرمایا کہ انسان کے ناشکرے ہونے کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں، وہ خود اسے معلوم ہے میں کیا ہوں۔ یہ بات بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم آپس میں کبھی کوئی بات ہوتی ہے اور کسی سے کچھ بحث کرتے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ارے بھائی آپ کو خود معلوم ہے، لیکن آپ ماننا نہیں چاہتے، آپ کو خود معلوم ہے۔ بولنے والا یہ جملہ کب بولتا ہے؟ وہ یہ جملہ ایسے سینس، ایسی بات، ایسے سبجیکٹ کے بارے میں بولتا ہے جس میں اس کو معلوم ہے کہ یہ بات جو میں بولنے والا ہوں سامنے والے کو معلوم ہے، مگر وہ ایکٹنگ کر رہا ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اس کے بعد وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور وہ جو ہے انسان، یہاں سارے مفسرین نے اس آیت میں جو لفظ الخیر کہا گیا وہ جو ہے اس سے مراد مال و دولت لیا ہے، پیسہ لیا ہے۔ پیسہ اسلام نے یہ نہیں کہا کہ یہ بری چیز ہے، اس کا استعمال برا ہے، اچھے کام کے لیے کرو گے تو اچھا استعمال ہوا، جنت لے جائے گا، برے کاموں کے لیے کرو گے جہنم لے کے جائے گا، بس سیدھی بات ہے، دو جملوں میں پیسے کی حقیقت آ گئی۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور یہ انسان جو ہے پیسے سے بے تحاشا محبت کرتا ہے، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، بہت پیسے کو چاہتا ہے۔ اب یہاں تک جو بات تھی وہ ہو گئی، اب اس کے بعد کی جو آیتیں ہیں یہ ہے قرآن کا کمال کہ وہ ایسی باتیں بولتا ہے کہ پہلے انسان کے سامنے اس کی حقیقت آ جائے، وہ کون ہے، وہ کیا کر رہا ہے، کتنا برا ہے، کتنا اچھا ہے، یہ ساری باتیں جیسی سامنے آتی ہیں اس کے بعد جو ہے جا کر پھر اللہ تعالیٰ وہ بات کہتا ہے جو اصل مقصد ہے۔ اصل مقصد کیا ہے؟ اصل مقصد آگے کی یہ 3 آیتیں ہیں۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، یہ انسان جو ناشکرا ہے خود جانتا ہے کتنا ناشکرا ہے اور پیسے ہی کو چاہتا رہتا ہے، کیا اس کو یہ نہیں معلوم کہ جب قبروں سے ہر ایک کو نکال باہر کر دیا جائے گا؟ بعثرہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو جو پڑی ہوئی ہے مٹی میں دفن ہوئی ہے اس کو نکال کے زمین کے اوپر ڈال دینا۔ کیا یہ انسان نہیں جانتا ہے کہ قبروں سے ان سب کو نکالا جائے گا؟ ابھی آپ میدان جنگ میں تھے، گھوڑوں کی آوازیں سن رہے تھے اور ٹاپوں کی چنگاریاں دیکھ رہے تھے، خطرناک لڑائی دیکھ رہے تھے، خطرناک دھوپ اڑ رہی تھی، دھول اڑ رہی تھی، اور اچانک وہاں سے نکل کے اللہ نے کہا کیا تمہیں نہیں معلوم ہے کہ کیسے قبروں سے باہر آنا ہوگا؟ اب یہ انسان جو دنیا میں مگن ہے، جو پیسے کو چاہتا ہے، جو اللہ کو بھول رہا ہے یا بھول چکا ہے یا شیطان اس سے بہکا رہا ہے، اب جب اس کو یہ یاد آئے گا اوہو صرف قبر میں جانا نہیں ہے، ایک دن قبر میں جانا ہے اور قیامت میں قبر سے باہر آنا ہے۔ کیوں آنا ہے؟ یہ تو 10ویں جگہ اللہ نے بتا دیا کہ تمہیں دوبارہ پیدا کریں گے اور اس کے بعد تمہارا حساب لیں گے۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور دلوں کے اندر جو جو باتیں چھپی ہوئی تھی وہ سب باہر آ جائیں گی۔ یعنی آپ نے کوئی نیک کام اللہ کے لیے کیا تھا،
دکھاوے کے لیے کیا تھا، کسی دنیاوی فائدے کے لیے کیا تھا، آپ نے کوئی مکاری، کوئی چالاکی اور کوئی گناہ کیا تھا، اور بجائے اس کے کہ گناہ کو مانو اور توبہ کرو اور اسے چھوڑ دو، نہیں 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 میں مجبور ہوں، اب کیا کریں، یہ تو ایسا ہوتا ہی ہے نا، اب کیا کریں، زمانہ ہی ایسا ہے نا، ایسے کچھ بھی آپ نے بہانے کیے تھے، چھپایا تھا، تو وہ ساری باتیں بھی باہر آ جائیں گی۔ اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ میں جو کچھ بھی چھپا رہا ہوں وہ سامنے والے کو معلوم ہو جائے گا، کہ اس کو معلوم ہو چکا ہے، تو میں کتنا سیدھا رہوں گا۔ میں جب روڈز پر گاڑی چلاتا ہوں، میں جب کسی مال میں ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ کیمرے لگے ہوئے ہیں اور میں نے کچھ بھی غلط کیا وہ پکڑ لیں گے، تو ہم سب شریف بنے رہتے ہیں، ہمارے شریف بھی بن جاتے ہیں۔ اور جب انسان کو معلوم ہے کہ اسے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے اور وہ کوئی بھی غلط کام کر سکتا ہے، تو وہ چپ چاپ کر لیتا ہے۔ وہ علامہ شورش کاشمیری نے کتاب لکھی ہے، وہ جو عورتیں دھندا کرتی ہیں، تو کراچی میں انہوں نے ایک صحافیوں کی ٹیم کے ساتھ میں ہر ایک کا دورہ کیا اور پھر ان کے حالات معلوم کیے، تو اس سے امت کی غفلت، امت کا ظلم، شوہروں کا ظلم خطرناک حد تک سامنے آیا کہ یہ سب بیچارے اس لیے اس راستے پر چل پڑی ہیں کہ ان کے ساتھ جو ہے انصاف نہیں ہوا، ماں باپ مر گئے، یتیم ہیں، غریب ہیں، کھانے کو کچھ نہیں ہے، یا پھر ایسا ہوا ویسا ہوا۔ تو بہرحال اس کتاب پر انہوں نے ایک شعر لکھا ہے، اور میں نے پہلے بھی سنایا ہے، اور اللہ تعالی ہم جیسے علماء کی حفاظت کرے کہ ہم اس میں شامل نہ ہوں۔ انہوں نے اس پر شعر لکھا ہے، خلاف شرع، یعنی شریعت کے خلاف، کبھی شیخ کا لفظ آپ سب حضرات پڑھے لکھے ہیں، شاعری جانتے ہیں کہ شاعری میں شیخ جو ہے کسی ایسے شخص کا ایک کردار ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا، وہ بولتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور میں گویا میں سچا مسلمان ہوں۔ خلاف شرع کبھی شیخ تھوکتا بھی نہیں، اتنی شریعت پہ چلنے کے دعوے کرتے ہیں، مگر اندھیرے اجالے میں چوکتا بھی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بچائے اس سے کہ اندھیرے اجالے میں ہم نہ چوکنے والوں میں سے بنیں۔ تو یہ ہوا حصل ما فی الصدور، دلوں کے اندر کیا کیا سب معلوم ہو جائے گا۔ جس دن مجھے اس آیت پر پورا یقین ہو جائے گا نا، یقین مانیے کہ میں جو کام بھی ظاہری طور پر کرتا ہوں اس میں صرف اللہ ہی اللہ ہوگا، نہ بیوی بچوں کی محبت ہوگی، نہ مال کی محبت ہوگی، نہ دکھاوا ہوگا، نہ دوستی ہوگی، نہ دشمنی ہوگی۔ میں کتنا ہی اچھا کام کروں، ساری دنیا بول رہی ہے بڑا خراب آدمی ہے، میرے دل پر کوئی اثر نہیں پڑے، میں نے ان کے لیے کیا ہی نہیں۔ اور میں کتنا ہی چھوٹے سے چھوٹا برا کام کروں، کسی کو نہیں معلوم، میں بڑے سے بڑا برا کام کر رہا ہوں، اللہ بچائے، کسی کو نہیں معلوم، میں مطمئن نہیں رہوں گا۔ مجھے پتا ہے کہ جو دیکھنے والا ہے نا وہ تو دیکھ رہا ہے، اس کو معلوم ہے دل کے اندر کیا ہے، زبان پر کیا ہے، ہو کیا رہا ہے۔ تو یہ دو آیتیں جو ہے بڑی خطرناک ہے میرے بھائیوں، یہی اس سورے کی جان ہے اور ہر سورے کی جان ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، اس دن ان کا رب ان کے بارے میں اچھی طرح جانتا ہوگا۔ اگر آپ کہیں کہ اس دن اچھی طرح جانتا ہوگا، تو اس کا بولتے ہیں نگیٹیو سینس یہ نکلتا ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ کو اس دن معلوم ہو جائے گا، پہلے نہیں معلوم۔ مگر ہر چیز کا ہمیشہ نگیٹیو پوائنٹ نہیں ہوتا ہے۔ اس آیت کا مطلب بالکل ایسا ہے کہ جیسے ہم کسی کے ساتھ بات کرتے ہیں، اس کو ڈراتے ہیں، اپنی طرف سے ڈراتے ہیں یا کسی اور بات سے ڈراتے ہیں، تو ہم اسے کیا کہتے ہیں، اس دن تم کو معلوم ہو جائے گا۔ ایک بچہ ہے، پڑھتا لکھتا نہیں ہے، فیل ہو رہا ہے، باپ سمجھا رہا ہے، دیکھ پڑھ لے پڑھ لے پڑھ لے، ایگزام قریب ہے، اور پھر بھی نہیں مانتا۔ اوکے بیٹا کھیلو، کتنا کھیلتے اتنا کھیلو، سو خوب سو، رزلٹ آئے گا نا اس دن معلوم ہو جائے گا۔ اس جملے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ابھی اس کو نہیں معلوم ہے کہ نہیں پڑھنے سے کیا ہو رہا ہے، لیکن اس دن کی جس دن رزلٹ آنے والا ہے اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے اس طرح کا اسٹائل ہم اختیار کرتے ہیں۔ اسی بارے میں اللہ نے فرمایا اس دن پھر اللہ تعالیٰ تمہاری ساری بات نکال دے گا باہر۔ میرے بھائیوں، بات گھوم پھر کر صرف ایک، کیا ہم سچے مسلمان ہیں؟ اگر ہیں تو کتنے ہیں؟ خود اپنا جائزہ لیجئے، آپ سے پہلے میں اپنا جائزہ لوں، دوسروں کو نصیحت کرنا بہت آسان ہے۔ اگر میں شروع کروں 1 سے، اب اگر میں یہ بولنا چاہوں کہ میں کتنے % مسلمان ہوں، تو مجھے اپنے بارے میں تو لگتا ہے بھائی آپ میرے لیے دعا کریں، میں ایمانداری سے بول رہا ہوں، اللہ کو معلوم میں آپ لوگوں کے ساتھ تکلف کر کے نہیں بول رہا ہوں۔ میں اپنے بارے میں جب غور کرتا ہوں تو مجھے سمجھ میں آتا میں ابھی تک 1 سے 2 پہ نہیں گیا، تو میں کیا بولوں کہ میں 40% مسلمان ہوں،
60% مسلمان ہوں، تو میری نہیں سمجھ میں آتا کہ خود میرا حشر کیا ہوگا۔ میں کر رہا ہوں کوشش، جو بھی ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور جو اچھے کام ہیں، مگر ان اچھے کاموں کا جب میں جائزہ لیتا ہوں تو مجھے ڈر لگتا کہ میرا کوئی اچھا کام اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے نا۔ ایک شخص جو ہے بادشاہ کے دربار میں جائے اور بادشاہ کو کیا دینا ہے، بادشاہ کو گفٹ دینا ہے، تحفہ دینا ہے، اور اس نے اچھے سے کاغذ میں کوئی چیز لپیٹ کر دے دی بادشاہ کو۔ جب بادشاہ نے اس گفٹ کے باکس کو کھولا، اندر ایک بڑا پتھر رکھا ہوا تھا، اب بادشاہ کتنا خوش ہوگا۔ یہ سب مجھے لگتا ہے میں ایسے ہی کر رہا ہوں، میری نماز، میری باتیں، یہ درس قرآن، اب اچھے بننا، یہ چہروں پر داڑھیوں کا ہونا، ٹوپی کا پہننا، اپنا اسلامی لباس کا بظاہری طور پر پہننا، یہ سب میں مجھے بار بار ڈر لگتا ہے کہ شاید کہیں چھید ہے، اس میں سے اخلاص گر رہا ہے۔ یہ میں سوچتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ یہ میں کچھ زیادہ ہی سوچ رہا ہوں، لیکن میں نے صحیح سوچا یا غلط سوچا یہ تو آخرت میں معلوم ہو۔ مجھے تو اپنی دنیا میں ہر اچھے عمل کو 1000 دفعے کھنگالنا ہے، چھنی میں ایسا چھاننا ہے کہ وہ عمل جو ہے بس اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کوانٹٹی کو نہیں دیکھتا ہے، کوالٹی کو دیکھتا ہے۔ ہر عمل کی کوالٹی یہ نہیں ہے کہ آپ نے روزانہ 50 رکعتیں پڑھی یا 5 رکعت پڑھی، آپ نے 5 نمازیں پڑھی یا تہجد بھی پڑھی، اشراق بھی پڑھی، صلاۃ التسبیح پڑھی، یہ سب اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھے گا۔ آپ کی ہر رکعت، آپ کی ہر نماز اللہ کے لیے کتنی تھی؟ کہنے کے لیے میں اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں، مگر اللہ کے لیے پڑھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ باڈی موجود ہے، دماغ غائب ہے، یہ کون سا اللہ کے لیے آپ نماز پڑھ رہے ہو؟ آپ کھڑے ہو اللہ کے سامنے اور ساری دنیا کی باتیں سوچتے جا رہے ہو، سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ رہے ہو، سبحان ربی العظیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وہ تو سورہ بھی پڑھ رہے ہو، یہ بھی پڑھ رہے ہو۔ ایسی نماز کو کیسے بولا جائے کہ یہ نماز اللہ کے لیے ہے؟ تو ہمیں اپنی ہر چیز کو فٹ کرنا ہے۔ اور سب سے بڑی بات کیا ہے میرے بھائیوں، جب تک کسی بندے کے دماغ میں یہ احساس رہے گا کہ اللہ میرا کوئی کام تیرے لائق نہیں، تو انشاءاللہ یہ شرم ہی کافی ہے، یہ شرم کام آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ بولے گا بندے نے اپنے بس میں جو تھا وہ کیا، آگے میرا کام۔ لیکن اگر ہر کام پر ہم مطمئن ہوتے ہیں، دیکھیے ایمان والا کسی نیک کام کو کر کے مطمئن نہیں ہوگا، اس کی پیاس اور بڑھے گی، اور جس کا ایمان جتنا گھٹے گا وہ چھوٹا ایمان کا اچھا کام کرے یا بڑا کرے، اسی کو بڑا سمجھے گا۔ شیطان بتائے گا ارے آج تم نے کیا بڑا کام کر دیا، اور اس کے بعد اس کام سے وہ ہٹا لے گا۔ تو ہمیں ہر کام کو بار بار جائزہ لینا ہے، اس کا ہمیں دیکھنا ہے ہم کتنے پرسنٹ مسلمان ہیں، کتنے پرسنٹ باقی ہے، جو جتنا بھی اللہ نے ایمان اور اسلام دیا ہے اس پر شکر ادا کرنا ہے اور اس میں اخلاص کی دعا کرنی ہے۔ اور جو کام ہم سے چھوٹ گئے ڈھونڈیے، اپنی زندگی میں ڈھونڈیے وہ کون سا نیک کام ہے جو ابھی تک میں نہیں کر سکا ہوں۔ اس نیک کام کو ڈھونڈنے کے لیے آپ کو کوئی ہمالیہ پہاڑ والا کام نہیں کرنا ہے، چھوٹے سے چھوٹا کام، انتہائی معمولی، مگر اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جائے گا۔ بتائیے اللہ تعالیٰ وہ کون سا چھوٹے سے چھوٹا کام ہے جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے؟ قربان چاہیے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، انہوں نے کیا کیا بات کہہ دی ہے۔ واقعی ابھی میں سوچ رہا ہوں، واللہ جب میں آپ سے کہنا چاہ رہا تھا کہ چھوٹے سے چھوٹا کام کر کے بتائیے، تو میں سوچ رہا تھا کہ اللہ میں اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو کیا مثال دوں، اور اچانک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میرے سامنے آ گئی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ میرے بھائیوں، کیا خزانہ ہے قرآن اور حدیث میں، اور اتنا لاجک ہے اس میں، اتنا لاجک ہے کہ اس کے بعد آپ کے پاس کوئی بات بولنے کی باقی نہیں رہے گی۔ آپ دیکھیے حدیث سنیے، آپ کو بھی مزہ آئے گا۔ الایمان بضع و 70 درجہ، ایمان کے 70 سے اوپر درجے ہیں، کیٹیگریز ہیں۔ افضلها، یا بعض حدیث میں آیا ہے اعلیٰ، لا الہ کلمۃ لا الہ الا اللہ، سب سے بڑا درجہ یہ ہے کہ آپ لا الہ الا اللہ کہیں، سنیں اور اسی پر چلتے رہیں یہاں تک کہ دنیا سے چلیں۔ وادناہا، کیا بات ہمارے نبی نے کہی، میں نیک کام کرنا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ اونٹ کو ذبح کروں؟ کیا پہاڑ، ہمالیہ پہاڑ کے جیسا کوئی کام کروں؟ کتنے لاکھوں درہم جو ہے وہ خرچ کروں؟ یہ سب اللہ نے جس کو جتنی توفیق دی الحمدللہ، بڑی بہت بڑی بات۔ لیکن یہ فرمایا ایمان کا سب سے کم تر درجہ
इमातत अल-अज़ा अन तरीक़, रास्ते में कोई तकलीफ दे चीज़ पड़ी है ना, आप उसको हटा दें अल्लाह के लिए। मुझे कौन देख रहा है, मुझे कौन नहीं देख रहा है, करके आप लोगों को ना बताएं कि वो ऐसा मैंने किया था। अरे यार, रास्ते में चीज़ पड़ी रहती है, कोई उठाता नहीं है। ये क्या अंधे हैं कि आँख नहीं है? कब से पड़ी हुई है ये चीज़, मैं जा रहा था, मैंने देखा, वहाँ से मैंने हटा दिया। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे तौफ़ीक़ दी। खुदा न ख़ास्ता जब आप किसी को बता रहे थे, तो शायद आप ये बताना चाह रहे थे, शायद मैं ये बताना चाह रहा था कि देखो मैंने ये काम किया। मौलाना इमरान खान नदवी भोपाल के थे, बहुत ही बड़े आलिम थे और तबलीगी दावत में बहुत लगे हुए थे, जमात के बड़े ज़िम्मेदारों में से थे। तो भोपाल के इज्तिमा में वो बयान दे रहे थे, तो उसमें उन्होंने कहा, और उसके अलावा गोधरा में इज्तिमा हुआ था, ग़ालिबन वहाँ तशरीफ़ लाए थे या नहीं आए थे, नहीं ज़हन नहीं है मेरे। बहरहाल, तो उसमें उन्होंने इसी इख़लास पर बातचीत की कि देखो अपने इख़लास को ज़ाय मत करो। तो एक मिसाल दी, ऐसा होता है, एक शख़्स जो है वो किसी गरीब की मदद करता है, वो मस्जिद के बाहर खड़ा है, यहाँ मिला, वहाँ मिला, उसने उसको ₹5 दिए। अब शैतान उसके दिल में वसवसे डाल रहा है, यार तू बता कि तू गरीब की मदद करता है। और बाद में आगे चल के उसको कोई दोस्त मिला, बाद में मिला, उसी दिन मिला, कभी मिला। अब शैतान कैसे नेकी को ज़ाय करता, उसकी उन्होंने मिसाल दी। अब ये ₹5 देने वाला गरीब को बोलता, यार क्या ज़माना आ गया है, लोग भूखे मर रहे हैं, खाने को नहीं, परेशान हाल हैं, और कोई उनकी मदद करने तैयार नहीं है। अभी 2 दिन पहले बात है यार, मैं ऐसे-ऐसे आ रहा था, वहाँ से गुज़र रहा था, वो बेचारा एक इंतहाई बुरा, बहुत ही बुरा हाल उसके चेहरे को देख के समझ में आ रहा था। बोला, भाई मैंने 2 दिन से खाना नहीं खाया, मुझे खाना खिला दो भई। मैंने क्या करूँ, मैंने उसे ₹5 दे दिए कि जा भई खाना खा। तो मैं दूसरों के सुना रहा था, मेरे दिल में मकसद ये नहीं था कि मैं उसको उसको भी तौफ़ीक, या ये कि मैं वाक़ई दर्द से एक बात कह रहा था। मुझे बताना था यार, मैंने उसकी मदद की। तो उन्होंने कहा देखो, उसने वो इस तरह बताकर, और उसकी नीयत अल्लाह को मालूम है, अगर उसकी नीयत गलत थी, अब उसकी नेकी ज़ाय हो गई। तो मुझे और आपको अपने हर अमल का जायज़ा लेना है, बार-बार लेना है, और कोशिश करना है कि हम अपने हर अमल में जो भी अल्लाह ने तौफ़ीक दी है, ज़बान से सुबहान अल्लाह बोलना हो, नमाज का पढ़ना हो, रास्ते से तकलीफ़ दे चीज़ हटानी हो, दोस्तों में, रिश्तेदारों में, गरीबों में, मुआशरे में किसी की मदद करनी हो, और इसके अलावा हर वो काम, ज़िंदगी पूरी इस्लाम है। मुसलमान की पूरी ज़िंदगी या इस्लाम है या कुफ़्र है। तो वो बात जिसमें अल्लाह की नाफ़रमानी हो रही है, उसके अंदर जो है वो अल्लाह की नाफ़रमानी है। तो उन सब से अल्लाह ताला हमको बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आखिरत की तैयारी आसान करे। और हम इंसान हैं, हम कामिल नहीं हो सकते। हमसे कहीं न कहीं हम ठोकर खाएँगे और हमसे गलती होगी, मगर अल्लाह ताला ने यही फ़रमाया, इन्नल्लाहा यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ। अल्लाह ताला सारे गुनाहों को माफ़ कर दे। हम सिर्फ़ सच्चे दिल से अल्लाह ताला को हर दफ़े ये बोलते, ए अल्लाह मैंने गलत किया, ए अल्लाह मैं बुरा हूँ, ए अल्लाह तू माफ़ करता है, तू माफ़ी को पसंद करता है, बस माफ़ कर दे। और अच्छे कामों की तरफ डटे रहें। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जज़ाकल्लाह। चलिए दुआ कर लेते हैं इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह ज़फ़र भाई। जी ज़फ़र भाई दुआ कर लें। जी। अल्लाहुम्मा या रब्बना अंत तग़फ़िरुज़ ज़ुनूब जमीआ, अंतल क़ाइल व मन यग़फ़िरुज़ ज़ुनूब इल्ला अल्लाह। अल्लाहुम्मा या रब्बी अंत रब्बी व अंत रब्बना व रब्बु कुल्लि शै व अंत तग़फ़िरुज़ ज़ुनूब जमीआ। अल्लाहुम्मा या रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कुल्लमा ज़करहु ज़ाकिरून व कुल्लमा ग़फ़ला अन ज़िक्रिहिल ग़ाफ़िलून। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनह व फ़िल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबल आखिरह व क़िना व अहलना व ज़ुर्रिय्यातिना व अस्दिक़ाअना व जीरानना व क़िबाना व साइरल मुस्लिमीन व ग़ैरिहिम मिन हाज़ल बला वल वबा अल्लज़ी क़ालू इस्मुहु कोरोना। इहफ़ज़ना जमीअन या अरहमर राहिमीन वल मुसाबून बिहाज़ा दवा। अल्लाहुम्मा या रब्बना कुल्लना वश्फ़िहिम शिफ़ाअन आजिलन मुबारकन ला युग़ादिरु सक़मा। ए अल्लाह तू रहीम करीम है। ए अल्लाह, हम हर सांस पर तेरा शुक्र अदा करते हैं। वो सांस अभी-अभी जो हमने अपने दिल के अंदर ली,
اگر اندر نہ جاتی تو ہم مر جاتے. وہ سانس جو ابھی ابھی ہم نے اپنے ناک سے باہر کی، اے اللہ اگر باہر نہ جائے تو ہم مر جاتے. تو ہر سانس پر اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ. اور اے اللہ تو نے ہمیں جسم کے سارے اعضاء دیے. اے اللہ ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا کہ ہم کس شکل و صورت میں پیدا ہوں گے، ہمارے ہاتھ پار کیسے ہوں گے، ہم کیا کریں گے، ہم پر ہمارا جسم صحیح سلامت ہوگا یا خدا نخواستہ آنکھ نہیں ہوگی یا کوئی جسم ٹیڑھا ہوگا. اے اللہ تیری کس بات کا شکر نہ ادا کریں کہ تو نے ہمیں صحیح سالم جسم دیا، ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں، اتنے سالوں سے استعمال کر رہے ہیں، ایک پیسہ بھی دینا نہیں پڑتا. ذرا سے بیمار پڑ جائیں تو آکسیجن کی قیمت دینی پڑتی ہے، دواؤں کی قیمت دینی پڑتی ہے. میرے معبود اے اللہ بس ہمیں اپنا بنا لے اور تیرے راستے پر چلنا آسان فرما دے. شیطان کے وسوسوں سے اور اللہ نفس کے وسوسوں سے ہم سب کی، ہمارے گھر والوں کی، ہمارے دوستوں کی، ہمارے رشتہ داروں کی، ہمارے پڑوسیوں کی، اے رب العالمین ہر مسلمان کی جو اس زمانے میں ہے جو آگے زمانے میں پیدا ہوگا، ہر مسلمان کی میرے معبود، مرد ہو یا عورت ہو، بچے ہوں یا بڑے ہوں، ان کی شیطان سے حفاظت فرما. اے اللہ تو کتنی حفاظت کرے مگر اس دنیا میں شیطان اور نفس ہمارے پیچھے ہے. اے اللہ ہمیں اکساتے ہیں، اچھے کام کو بگاڑ دیتے ہیں اور برائی کی دعوت دیتے ہیں، ہم اس پر چل پڑتے ہیں، کہیں نہ کہیں پھسل جاتے ہیں. اے اللہ بس اس کو معاف فرما دے اور ایسے معاف فرما کے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے جتنے بھائی بیٹھے ہیں، بہنیں بیٹھی ہیں، ان سب کو اے اللہ ان کے ہر دینی اور نیک عمل کو قبول فرما. اے اللہ انسان ہونے کے ناطے کہنے والا سننے والے اگر کہیں بھٹک رہے ہیں یا بھٹک چکے ہیں ان کو معاف فرما. اے اللہ اب باقی زندگی کو صرف تیرے کہنے کے مطابق گزارنا آسان فرما. ہماری زندگی میں دین کے لیے برکت عطا فرما. اے اللہ جو نعمتیں تو نے ہمیں دی ہیں ان نعمتوں میں سے ہر نعمت کا بھرپور شکر ادا کرنا آسان فرما. اے اللہ ہماری دعاؤں کو اور دنیا کے ہر مسلمان کی ہر جائے دعا کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد آمین یا وعلی رب آلہ العالمین. وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین آمین. جزاک اللہ جزاکم اللہ خیر. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. چلیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ.